السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، آج ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنی ہے. آپ نے دیکھا کہ عید کی فلمیں جب آئی تو کیا ہوا. کہاں تو چاروں فلمیں جو اردو فلمیں تھیں اس بڑی زبردست جا رہی تھی، اور ایک فلم نے آ کے ان کا تیا پانچا کر دیا، ان کی شو ٹائمنگ چینج کر دی اور ٹائمنگ دے دی ان کو فلموں کو، چار فلموں کو جو اچھا بزنس کر رہی تھیں. اور پھر کچھ کو تو بالکل اتار ہی دیا گیا، یعنی کہ ہٹا دیا گیا. کچھ کو ویکنڈ، جس وقت جمعہ ہفتہ اور اتوار کو لوگ آتے ہیں فلم دیکھنے کے لیے، وہ والے ڈیز ہی نہیں دیے گئے. یہ مسئلہ جو ہے یہ آگے چلتا رہے گا. اس سے پہلے عشرت فلم اسی چیز کا شکار ہو چکی ہے. اس کے اوپر بھی پیسہ لگایا گیا تھا. اچھے خاصے پیسے دیسی فلموں پہ، اپنی پاکستانی فلموں پہ لگائے جاتے ہیں، محنت کی جاتی ہے. کوئی کہاں جا کے بناتے ہیں، کیسے کیسے گانے اور کیسے کیسے. میں سوچ سکتا ہوں اس چیز کو کہ کتنی محنت کے بعد فلم بنائی جاتی ہے، لیکن اس فلم کو دیکھنا نہ دیکھنا عوام کی ثوابدید ہے. لیکن اس فلم کے ساتھ یہ زیادتی کرنا کہ اس کو ہم لگانے نہیں دیں گے، اس کو شوز نہیں دیں گے، یہ اس سے بڑی زیادتی نہیں ہے. اور کس طریقے سے جو چار فلمیں اردو تھی وہ بالکل جس طرح میں نے بتایا اچھا بزنس کر رہی تھی. پانچویں فلم جو تھی سید نور کی تیرے باجرے دی راکھی، ملٹی پلیکس پہ یہ جو سینیپیکس ہیں یا نیو پلیکس جو بھی ہے، اس کے اوپر کچھ شو تھوڑے سے اکا دکا ملے، لیکن بہرحال ملے تھے، لیکن بہت ہی کم ملے ان کے مقابلے میں. سید نور صاحب اس ٹائم تک پریشان تھے، 3-4 دن وہ پریشان رہے. اور کس کو پتہ تھا کہ وہی والی پریشانی جو ہے وہ جو ان چار فلموں کی موجودگی میں سید نور صاحب کو پریشانی تھی کہ شاید یہ پنجابی فلم ہے، پھر ان چار پروڈیوسرز کو، انویسٹرز کو پریشانی لاحق ہوئی ڈاکٹر سٹرینج کے آنے کے بعد کہ وہ انگریزی فلم آ گئی، اب ہماری فلم کس نے دیکھ لی. سیم وہی والا جو سوچ تھی یا وہی والا پین جس کے اندر سے گزرے، جو تکلیف سید نور صاحب کو تھی، وہی تکلیف کے اندر سے پھر وہ والے پروڈیوسر گزرے. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. خدا کر کے فلم انڈسٹری جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ زیادہ دیر تک اس طرح چل نہیں سکے گا. انگریزی فلموں کے خلاف نہیں ہیں. انڈین فلمیں جو تھی پہلے بھی اس کے اوپر بڑی بحث ہوتی ہے کہ سینما انڈسٹری کے لیے انڈین فلموں کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ بیچ میں پاکستانی فلمیں جو کم بنتی ہیں تو انڈین فلمیں سینما انڈسٹری کو سہارا دے کے رکھیں. پاکستانی فلمیں تو کبھی ایک 2 مہینے نہیں آتی، کبھی آتی ہے تو ایک کر کے فلم آتی ہے. جب تک ہر جمعے کو 2 فلمیں نہیں لگیں گی انڈسٹری اس طرح سے سنبھل نہیں سکتی. یعنی کہ کم از کم 100 فلمیں تو پاکستانی بنیں گی تو انڈسٹری سنبھلے گی. انگلش فلموں کا چونکہ انڈین فلموں کے اوپر پابندی لگی، انگلش فلموں کا یہ سہارا ضرور ہے کہ انگلش فلمیں لوگ دیکھنے آتے ہیں، فیملی جوک در جوک، بچے آتے ہیں. 3D کا یہ جو نیا فینومینا ہے جس سے سینما انڈسٹری کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سہارا ملا ہے. لیکن اگین میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا، جنہوں نے انگریزی فلم دیکھنی ہے وہ دیکھنی ہے، بے شک وہ 1 ہفتہ لیٹ لگائیں، لیکن پاکستانی فلم کو اس کا جو جائز حق ہے شوز کی صورت میں، مارکیٹنگ کی صورت میں، وہ ضرور ملنا چاہیے. اب کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ جا سکتا ہے کہ سینما والوں کو چاہیے، انڈسٹری والوں کو چاہیے کہ ایک باڈی بنائیں، ایک گورننگ باڈی بنائیں. خواہ وہ لاہور کی فلم ہے یا کراچی کی فلم ہے وہ پاکستان کی فلم، کسی کی بھی فلم ہے، کسی بھی زبان میں فلم ہے، وہ پاکستانی فلم ہے، وہ پشتو ہے، وہ سندھی اگر بنتی ہے یا پنجابی ہے یا اردو فلم ہے تو وہ پاکستان کی فلم ہے. پاکستان کی فلم چلے گی تو پاکستان کو فائدہ ہوگا، انڈسٹری کو فائدہ ہوگا. انہیں ایک گورننگ باڈی بنانی چاہیے جس کے اوپر وہ یہ دیکھیں کہ سینمے والے کہیں پہ زیادتی تو نہیں کر رہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک زبان کی فلم کو اگر اچھے شوز مل رہے ہیں وہ مگر وہی دوسری زبان کی فلم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں کہ چلیں کم از کم ہمارا تو حق ہمیں صحیح مل رہا ہے. تو پھر یہی ہوتا ہے جو ابھی ہوا ہے ڈاکٹر سٹرینج کے آنے کے بعد. تو یہ جتنا شور ڈالا گیا، جتنا اس کے اوپر جاوید شیخ صاحب اور یاسر نواز اور عدنان صدیقی صاحب نے اس کے اوپر جتنی بات کی تھی وہ سب کے سامنے ہے. سرمایہ ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے. گورننگ باڈی جو ہے بلا تفریق بننی چاہیے جس میں سارے نمائندے ہوں، لاہور کے بھی ہوں اور کراچی کے بھی ہوں. یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے فلم والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور برداشت کرنا چاہیے. تعاون اسی اس کے صورت میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کریں اچھے طریقے سے. اردو فلموں کو بھرپور طریقے سے پنجاب کے اندر لگنے دیا جائے جس طرح پہلے لگنے دیا جاتا تھا. اس کے ساتھ کوئی میرے خیال میں تفریق نہیں ہونی چاہیے، جو کہ ہوتی نہیں ہے. ابھی یہ اردو فلمیں لگی ہیں، بالکل لگی ہیں اور اچھا بزنس کیا ہے. پنجاب میں زیادہ اچھا بزنس کیا ہے، کراچی میں بھی اچھا بزنس کیا ہے، ملک کے دوسرے حصوں میں بھی اچھا بزنس کیا ہوگا یقیناً. اسی وجہ سے ان کی جو آمدنی ہے وہ سامنے آئی ہے. تو ظاہر ہے پنجاب سب سے بڑا سرکٹ ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اسی طرح
کیونکہ کراچی میں پنجابی کمیونٹی بھی رہتی ہے اور بڑی بڑی کامیابیاں سمیٹی ہیں ماضی میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں. ڈائمنڈ جوبلی اور پلاٹینم جوبلی اور گولڈن جوبلی فلموں کی تو بھرمار ہے. تو وہاں پہ سینمے، کیسر سینما، افشاں سینما اور دوسرے ریگل شیگل، یہ وہ سینمے تھے جو اس کے لیے مخصوص تو پنجابی کمیونٹی فلمیں دیکھنے آتی ہے. تو کراچی کے اندر بھی پنجابی کمیونٹی، نہ صرف پنجابی کمیونٹی آتی ہے بلکہ کئی اردو اسپیکنگ لوگوں کو بھی شوق ہوتا ہے فلم دیکھنے کا. کئی ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں وہ بھی پنجابی فلمیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو ان کو بھی، اور سندھی بھائیوں کو بھی، ان کو بھی اس فلم سے، اس انٹرٹینمنٹ سے محروم نہیں کرنے دیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلم 1-2 ہفتے کی تاخیر سے لگے گی، جو کہ پہلے بھی لگتی تھی، پہلے بھی کراچی میں لیٹ آتی تھی، لیکن کم از کم اس کو جائز حق ملنا چاہیے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. پہلے میں یہ صرف باتیں سنتا تھا کہ شاید عدم برداشت کی کمی ہے دونوں سائڈ پہ، لیکن اس چیز کا میں ایک مثال دیتا ہوں. میں گروپ کا نام نہیں لیتا، واٹس ایپ گروپ تھا. میں نے فلمی گروپ ہے، بڑا فلمی گروپ ہے، بڑا اخبار ہے. میں نے نہیں کہا تھا کسی کو کہ مجھے اس کے اندر ایڈ کیا جائے، لیکن مجھے تھینکس ٹو ہم کہ جو اس کے ایڈیٹر ہیں انہوں نے مجھے ایڈ کیا تھا. لیکن میری عادت ہے کہ میں کبھی بھی اپنی جو لنک ہے وہ کبھی نہیں ڈالتا. میں نے کبھی بھی نہیں ڈالا، حالانکہ روز میں فلم بتاتا ہوں، دیتا ہوں. تو اس ٹائم واٹس ایپ کے اندر انڈین فلم اور پاکستان فلم کی بحث چل رہی تھی ایک، تو جس کے نتیجے میں نے دھی رانی کا، جو دھی رانی پہلے بنی تھی انڈیا میں، فلم بعد میں بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا، میں نے ڈال دیا تو مجھے گروپ سے ریموو کر دیا گیا تھا. یہ ہے برداشت کی عالم، یہ برداشت کا عالم، اس کو دیکھ لیں. اچھا، میں پھر بھی سمجھا کہ شاید 2-3 دن کے بعد میں نے رولز وہاں پہ بنے ہوئے تھے کہ وہاں پہ مارننگ کا میسیج نہیں بھیجنا، فلانا نہیں بھیجنا. تو میں نے سمجھا کہ شاید میرے سے غلطی ہوئی ہے تو فلم تھی اور یہی بحث کے مطابق تھی. چلیں ٹھیک ہے، میں نے پہلے کبھی نہیں ڈالا تھا، پھر بھی نہیں ڈالوں گا. 2-3 دن کے بعد مجھے ایڈ کر لیا جائے گا. لیکن آج وہ دن اور آج کا دن ہے. مجھے اس سے تکلیف نہیں ہے کہ مجھے ایڈ نہیں کیا گیا، لیکن مجھے اس چیز سے ضرور تکلیف ہے جن صاحب نے، وہ وہاں پہ ایڈمن 2 تھے. جو ایڈمن، ایک وہ تھے جو ایڈیٹر ہیں جنہوں نے ایڈ کیا تھا، ایک اور ایڈمن بھی تھے. انہوں نے، دوسرے والے نے مجھے ریموو کیا تھا. وہی اتفاق سے دوسرے گروپ کے اندر ایڈمن تھے، دوسرے گروپ میں بھی تھے وہ. تو دوسرے گروپ میں وہ ایڈمن نہیں تھے، وہ اس کا کوئی اور ایڈمن تھا. تو وہاں پہ کسی نے پنجابی گانا پوسٹ کیا، تو پنجابی گانے کے نتیجے میں ان کا وائس میسیج آیا، یہ کیا بےہودگی ہے، وہ ہٹایا جائے اس کو یہاں سے، یہ اس لیے نہیں ہے. تو مجھے پھر پوری کہانی سمجھ آئی کہ مجھے وہاں سے کیوں نکالا گیا تھا. میں نام نہیں لینا چاہتا، کبھی ضرورت پڑی نام بھی لوں گا، لیکن میں اس چیز کو، اس ریموول کو بلیسنگ اینڈ ڈسگائز سمجھتا ہوں، جو کہ میری صحافتی ذمہ داری ہے. اس کے اوپر افیکٹ نہیں ہوگی یقیناً. اور یہ کیسے سمجھتا ہوں، یہ میں آپ کو کسی موقع پہ بتاؤں گا. خیر، بات دوسری طرف نکل گئی ہے. تو برداشت کیا جانا چاہیے. کوئی تنظیم کا میں نے بتا دیا. فلم کا جو سرمایہ لگ رہا ہے، فلم اس وقت جس طرح مسعود بٹ کی فلم آئی ہے گوگا لاہوریا، ان کو دیکھنا چاہیے تھوڑا سا. شان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو پنجابی کمیونٹی ہے، جو خاص طور پہ تھڑے والے اور جو ٹانگا چلاتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، مزدور طبقہ ہے، وہ اس طرح کی فلمیں نہیں دیکھنا چاہتی جس طرح کی ڈرامہ فلمیں اس عید پہ آئی ہیں. میں ڈرامہ فلموں کے خلاف کرتا نہیں ہوں، میں ان کے مزاج کی بات کر رہا ہوں. وہ نہیں دیکھنا چاہتے، تو وہ اسی طرح کی اگر فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اشتہاری اور اشتہاری گجر اور فلانا، تو ٹھیک ہے، بننی چاہیے، لیکن اس کے اندر بےہودگی کا عالم اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے جس سے کسی صوبے کا کلچر جو ہے وہ افیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے. مجھے بتایا گیا، میں دیکھوں گا کہ گوگا لاہوریا. اور مسعود بٹ صاحب کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ اگر کسی زوم میں ہیں کہ پنجاب کا جو سرکٹ ہے وہ لاہور ہی ہے وہ صرف، تو پنجاب بہت بڑا ہے. ایک زمانہ تھا وہاں پہ پنجاب میں ہر سنمے پہ جا کے فلمیں لگتی تھی، اور آپ شہروں کے نام لکھے ہوتے تھے لاہور کے جنگ اخبار میں، وہ دیکھ کے مزہ آتا تھا. لیکن یہاں پہ گوگا لاہوریا پنڈی میں نہیں آئی. موتی محل بہت بڑا سنما ہے. میں ان کے انتظامیہ کو فون کیا کہ فلم کیوں نہیں آئی. انہوں نے کہا جی مہنگی ہے. میں نے کہا کین یو امیجن کہ جس سنمے کی 2 گیلریاں آپ کہہ رہے ہیں مہنگی، کہتا اب وہ نہیں رہا، دور نہیں رہا. تو مسعود بٹ صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ فلمیں بنا رہے ہیں تو اس میں کتنے سینمے آپ کو مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، لو بجٹ فلم ہے، آپ کو ہو سکتا ہے کہ لاہور سے ہی پیسہ پورا کر کے زیادہ منافع بھی دے دے، لیکن بہرحال یہ چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو پنجاب کی وہ والی فلمیں ہیں جس طرح تیرے باجرے دی راکھی ہے، جس کا معیار بھی اچھا تھا، معیاری طور پر اسٹینڈرڈ بھی اچھا ہے، اور اس فلم کی کو دیکھا گیا ہے اور نیو پلیکس اور ملٹی پلیکس کے اوپر چل سکتی ہیں. اس فلم کو بھرپور طریقے سے جو ہے موقع ملنا چاہیے ایسی فلم کو بھی. لیکن اس کے ساتھ میں ایک چیز اور بھی کہوں گا کہ سرمایہ جو ہے، جس طرح تیرے باجرے دی راکھی کا بتایا جا رہا ہے کہ 7 کروڑ ہے، تو 7 کروڑ میرے حساب سے زیادہ سرمایہ ہے، جو زیادہ لگا ہے. فلم میں نے دیکھی ہے، اچھی فلم ہے، لیکن 2 کروڑ کی بننے والی فلم بھی جو چکر ہے یا پردے میں رہنے دو ہے، یا تھوڑی سی زیادہ جس کے اوپر لاگت آئی ہے جیسے گھبرانا نہیں پہ،
یہ فلمیں اور دم مستم ہے جیسے یہ فلمیں بھی ٹھیک ہے، ان کا اپنا مزاج ہے، ان کا اپنا مزاج ہے، لیکن فلموں کی پروسیسنگ کی اگر بات کی جائے تو وہ تیرے باجرے دی راکھی سے کم نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس سے لوگ بہتر سمجھتے ہو، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرمایہ کم لگے گا تو زیادہ پروفٹ کا امکان ہوگا. زیادہ سرمایہ لگا دیا جائے گا تو اس کا اس وقت امکان نہیں ہے، اور خاص طور پہ اس وقت تو بالکل امکان نہیں ہے جس وقت آپ بڑے میڈیا پارٹنر کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے، جیو کو، ہم کو، یا ایئر وے ڈیجیٹل کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے. یہ تو میرے خیال میں سید نور صاحب کی فلم ٹھیک ہے، پرنس سنما لکشمی چوک کی اپنی آڈینس ہے، اپنے ویورشپ ہے اس کی، وہاں پہ تو چل گئی ہے. لیکن جو نیو پلیکس کے اوپر اگر تھوڑے بہت لوگ بھی اس کو دیکھنے آئے ہیں، اس میں شاید کہیں جنت مرزا کے ٹک ٹاک کا کمال تھا، جہاں وہ بار بار بتاتی رہیں کہ میری فلم جا کے دیکھیں. تو مارکیٹنگ کے اوپر، سرمایہ کے اوپر مارکیٹنگ میں بعد میں آتا ہوں. سرمایہ کم لگایا جائے. راون فلم تھی 1 ارب اور 20 کروڑ کی بنی تھی، تو اس نے 1 ارب یا 30-40 کروڑ بھی کمایا تھا، بلکہ 1 ارب کی بنی تھی اور 1 ارب 20 کروڑ، یعنی 20 کروڑ کا پروفٹ تھا. باقی فلمیں دیکھیں، ایک فلم تھی جو 25 کروڑ کی بنی تھی، اس نے 1 ارب کیا، جیسے صنف سردار تھی. پھر وہاں پہ جو پیرالل سنیما کی فلمیں ہیں، لنچ باکس ہے، استری ہے، اور فلمیں جو آئی ہیں وہاں پہ، یہ بہت ہی کم لاگت پہ بنی تھی. لیکن اس طرح کی فلمیں کیونکہ پاکستان میں نہیں بن رہی، کمرشل فلمیں بنتی ہیں. صنف سردار اس کی مثال ہے کہ جو آپ کم لاگت پہ بنائیں گے اس کی پروفیٹیبلٹی ہے. اب یہاں پہ ابو علیہ صاحب ہیں جنہوں نے جاوید اقبال بنائی ہے، ان کی ابھی تک آئی نہیں ہے. شینو گئی بنائی تھی اس کو، انفارچونیٹلی سینسر نے روکا. کتاکشا اس سے پہلے بنائی، تیور بنائی. وہ زیادہ کما لیتے ہیں کیونکہ وہ 20 لاکھ کی فلم بنا کے اگر اس کے اوپر 40 لاکھ بھی کما لیں گے تو وہ فائدے میں ہیں، بجائے اس کے کہ 7 کروڑ کما کے آپ 6 کروڑ پہ جا کے بند ہو جائیں، یعنی 1 کروڑ کا پھر نقصان کروا بیٹھیں، اور مارکیٹنگ بھی آپ نہ ہو، مارکیٹنگ اسٹریٹجی بھی ٹھیک نہ ہو. تو بجائے اس کے پیسہ اس طرف لگانے کے تو آپ مارکیٹنگ پہ 1-2 کروڑ بھی لگا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ زیادہ دیکھنے آئیں گے. مارکیٹنگ اچھی ہوگی تو آپ کی فضول پروڈکٹ بھی بزنس کر جائے گی، جس کی مثالیں ہیں. لیکن اگر مارکیٹنگ نہیں ہوگی، آپ کا ہیرا بھی اگر آپ نے بنایا ہے، آپ نے کوئی اچھی فلم بھی بنائی ہے، تو وہ کبھی نہیں چلے گی. مارکیٹنگ کے اوپر لازمی توجہ دی جائے. کراچی والے اس فینومینو کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور وہ اچھے طریقے سے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور بہت ہی زبردست طریقے سے اپنی فلموں کو وہ آگے لے کے چل رہے ہیں. لیکن جس طرح تیرے باجرے دی راکھی یا اس طرح کی کوئی ایسی اردو فلم ہے جس کے اوپر 5-6 کروڑ سے زیادہ پیسہ لگایا جائے گا، تو وہ یہ سوچ سمجھ کے لگائے کہ یہ پیسے کی واپس آنے کا کیا امکان ہے. اور خاص طور پہ تیرے باجرے دی راکھی کا اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ سید نور صاحب کو پہلے پتہ تھا کہ چین آئے نا میں پیسہ لگا، لیکن وہ ان نوٹسڈ چلی گئی فلم. اس کی تو پھر تھوڑا سا شور شرابہ ہوا سوشل میڈیا کے اوپر، انہوں نے تھوڑا سا اس کو دیکھا، پریویس کے مقابلے میں اس کو مارکیٹنگ کا تھوڑی سی توجہ دی. لیکن پھر بھی اگر 7 کروڑ روپے لگا تھا تو یہ سوچ کے لگانا چاہیے کہ یہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، ورنہ انویسٹر جو ہے وہ بھاگ جائے گا. انویسٹر کا جتنا پیسہ بچ سکتا ہے بچائیں، تھوڑے پروفٹ کے ساتھ عقل استعمال کر کے. میں دال چاول فلم تھی، ریڈی اسٹیڈی نو تھی، ایک اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے جا کے بنائی. تو یہ فلمیں کما کے دے کے گئی ہیں. ایک تو یہ اچھا. دوسرا ایک اور بہت اہم بات ہے پاکستان کے اندر، اگر میں نے جس طرح بتایا کہ 100 فلمیں بنے گی تو وہ 100 فلمیں تب جا کے فلم انڈسٹری کھڑی ہوگی. تو 100 فلمیں کامیڈی نہیں بن سکتی، یہ ناممکن ہے. اور ہر روز عید نہیں ہوتی، جیسے کہتے ہیں ہر روز سنڈے نہیں ہوتا، تو ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. تو اس طرح عید جو ہے وہ ہر روز نہیں ہوتی. عید کے اوپر فلمیں لگائی جائے. عید سال میں 2 دفعہ آتی ہے، تو آپ 3-3, 4, 6 فلمیں بنا لیں گے، 12 فلم بنا لیں گے کامیڈی کے ساتھ. لافٹر زبردستی لے کے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اس میں اپنا مقام میں اکثر کہتا ہوں بنا لیا پاکستان کی فلم انڈسٹری نے. لیکن لافٹر کے ساتھ ساتھ آپ کو مختلف مزاج کی فلمیں بنانی پڑیں گی، آڈینس کو لے کے آنا پڑے گا. اگر ہماری آڈینس استری دیکھ سکتی ہے، لنچ باکس ان کا دیکھ سکتی ہے، ہندی میڈیم، انگلش میڈیم دیکھ سکتی ہے، عرفان خان کی فلمیں دیکھ سکتی ہے، نواز الدین صدیقی کی دیکھ سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹ ہے وہاں پہ. فلم بنانے والا کوئی نہیں ہے. فلم بنائی جائے دوسرے مزاج کے مطابق بنائی جائے، جیسے تیرے باجرے دی راکھی دوسرے مزاج کی ہے. چکر فلم کو میں کہتا ہوں کہ اس میں ہلکی پھلکی سی موسیقی اپنا کامیڈی ہے. زبردستی کا لافٹر نہیں لے کے آنے کی کوشش کی گئی، جیسے گھبرانا نہیں میں یا دم مستم میں، یا اس میں زبردستی لے کے آنے کی کوشش کی گئی ہے پردے میں رہنے دو میں. زبردستی کا لافٹر لے کے آنے کی نہیں کوشش کی گئی. وہ چکر فلم اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں. یاسر نواز صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہٹ کے فلم بنائی رانگ نمبر سے. میں نے اس کے ریویو میں بھی آپ کو بتایا تھا. تو جب تک مختلف مزاج کی فلمیں نہیں بنیں گی تو مختلف مزاج کے لوگ دیکھنے نہیں آئیں گے. ابھی صرف وہ لوگ آ رہے ہیں جو کامیڈی فلمیں دیکھتے ہیں، ایکشن فلمیں دیکھنے والوں کے شوقین ہیں، ان کو آپ نے سنیما سے دور کیا ہوا ہے. سنجیدہ فلمیں دیکھنے کے جو شوقین ہیں ان کو آپ نے سنیما سے دور کیا ہوا ہے. فلمیں بنائیں گے، فلم بنے گی، مارکیٹنگ ہوگی تو فلم دیکھنے کے لیے بھی آئیں گے. میں نے جس طرح مثال دی ہے، انڈیا کی ہر قسم کی فلمیں دیکھنے کے لیے تیار ہیں، تو اس کا مطلب ٹیسٹ ہے. تو ہمارے اداکار بھی کم نہیں ہیں، ہمارے بنانے والے بھی کم کسی سے کم نہیں ہیں. تو تبھی آپ اس تعداد کو جو 100 کی تعداد ہے
कम से कम पहले 100 का टारगेट रखें, जो पहले था किसी ज़माने में, तो जिसकी वजह से सिनेमा इंडस्ट्री चल रही थी। इस 100 के टारगेट को रखेंगे तो आप फिल्में बनाएंगे। अब मार्केटिंग का ये है कि मार्केटिंग कम से कम आप सोशल मीडिया पे करें, आप इंस्टा पे करें, आप जिस तरह जन्नत मिर्ज़ा, इस तरह, या तो किसी, आजकल ड्रामे के अंदर भी ये ट्रेंड चला हुआ है कि ड्रामे के अंदर जिसके ज़्यादा फॉलोवर होते हैं, जिस तरह आयज़ा खान है, उनको रखा जाता है, फिर वहाँ से मार्केटिंग करवाई जाती है, वहाँ से खबरें निकलवाई जाती हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो इसी तरह ये टेक्निक तो कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 3-4 बड़े चैनल की पे जाके उसकी मार्केटिंग का अफोर्ड नहीं कर सकते, लो बजट की फिल्म में हरीम की जो फिल्म थी, पर्ची से पहले वो स्याह के क्या आई थी, छोटे बजट की फिल्में थी, उन्होंने कमाई की है। अली रहमान ने पहले छोटे बजट की, अभी पर्दे में रहने दो, लेकिन कंपैरेटिवली हीर मांझा भी छोटे बजट की फिल्म थी। उसका चले मीडिया पार्टनर जियो था, लेकिन उससे पहले जो फिल्में बनाई हैं उसका कोई मीडिया पार्टनर नहीं था, वो फिल्में फिर भी चल जाती थी। तो सिनेमा वालों के ऊपर नज़र भी रखनी चाहिए, सिनेमा वालों की मजबूरी को भी समझना चाहिए कि उनकी इंडस्ट्री कैसे चल सकती है, लेकिन सिनेमा वालों को फिल्म इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, उनकी मजबूरी को भी समझना चाहिए। और आपस में मिलजुल के काम जब तक नहीं करेंगे तो फिर यही होता रहेगा कि एक की फिल्म चलेगी, वो चुप करके बैठ जाएगा, खामोश हो गए। अभी भी जिस तरह मुझे उस दिन मिसाल दी जा रही थी कि जो अदनान सिद्दीकी ने, यासर नवाज़ ने, जावेद शेख ने जो की है, तो उनमें से एक फिल्म जो थी घबराना नहीं, वो न्यूप्लेक्स वालों की थी। न्यूप्लेक्स वाले उनके एहतजाज में नहीं आए थे क्योंकि उन्होंने शोज़ अपनी मर्जी से देने, और सबसे अच्छे शोज़ भी इसको मिले। हालांकि बिज़नेस बाकी का दम मस्तम का और उसका ज़्यादा अच्छा गया है, लेकिन घबराना नहीं का बिज़नेस अगर अच्छा गया तो उसके पीछे सिर्फ यही साइंस है कि वो न्यूप्लेक्स के मालिक ने इन्वेस्ट किया हुआ था उसमें, तो वो तो घर की उनकी फिल्म थी। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए, इतने ज़्यादा ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, और टाइमिंग नहीं देनी चाहिए। जुमे के दिन 1 बजे 2 बजे का टाइमिंग कौन देखने आएगा, 3:15 बजे की टाइमिंग कौन, प्राइम टाइम शाम का है, शाम को फिल्में देनी चाहिए उनको। और बहुत अगर इंडस्ट्री तभी चल सकती है, और हर मिजाज की फिल्में बननी चाहिए। ये कुछ अहम बातें थी। उसके बाद अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।